السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، آگے جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بریلی مذہب کے فسادی اور کہانی باز خطیب امین القادری کی ان باتوں کو سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید تبصرہ کیا جائے گا اور پوری باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی۔ جو ولیوں کی بات کو چھیننے کا حق رکھے غوث پاک، جو بھوکے رہیں تو قسمیں دے کر اللہ کھلائے، جو نئے کپڑے نہ پہنے تو قسمیں دے کر اللہ پہنائے، جو پیاسے رہیں تو قسمیں دے کر اللہ پانی پینے کی بات کرے، وہ کون؟ جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، وہ کون؟ آدھی امت کو جس کے صدقے میں بخشا جائے قیامت کے دن، وہ کون؟ جلاؤ الخاطر سے بات میں نے پیش کی۔ یہ غوث پاک مردے زندہ کریں، غوث پاک ولی جس کے آگے گردن خم کریں، غوث پاک چوروں کو ولی بنائیں، غوث پاک خضر جن کی محفل میں آئے، غوث پاک موسیٰ علیہ السلام کا ایک جیسا کسی امت میں ولی نہیں، غوث پاک خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا کی بات کی جائے، غوث پاک یہ لیکن ہے غوث پاک آپ یہ سب کچھ ہو۔ کہتے ہیں کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ غوث پاک آپ۔ معزز ناظرین، آپ نے بریلی مذہب کے کہانی باز خطیب امین القادری کی زبانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ باتیں سنی، کئی ساری باتیں سنی آپ نے۔ کیا ان باتوں کا شریعت سے تعلق ہو سکتا ہے؟ آگے جانے سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اکابر اہل سنت و جماعت حقیقی مصداق احناف کے سچے ترجمان علماء علماء دیوبند حضرات اولیاء کرام رحمہ اللہ کی کرامات اور کشف کے قائل ہیں، منکر نہیں ہیں، لیکن کشف و کرامات کے نام پر بزرگوں کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا جو ثابت شدہ نہیں ہیں، اور مزید یہ کہ اگر ثابت بھی ہے کچھ ضعیف کتابوں کے حوالے سے، تو اگر ان کی وجہ سے عوام کے عقائد خراب ہو رہے ہیں اور بظاہر قرآن و حدیث کے مخالف باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، تو ایسی باتیں بیان کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، اسے پسند نہیں کرتے۔ امین القادری نے یہ باتیں کہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ عبدالقادر کون کہ جب وہ روٹھ جائے تو قسمیں دے کر اللہ منائے، جو عید کے دن پرانے کپڑے پہنے قسمیں دے کر اللہ نئے کپڑے پہنوائے، جو روٹھ جائے تو کھانا کھلانے کے لیے اللہ قسمیں دے۔ مزید یہ کہ مردوں کو جلانے والا کون؟ شیخ عبدالقادر جیلانی۔ یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار بھی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے مار دیں، جس کو چاہے جلا دیں۔ کیسا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، کیسی باتیں عوام کے سامنے بتائی جا رہی ہیں۔ جب عوام کے سامنے یہ بات جائے گی کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے پاورفل تھے کہ جس کو چاہے موت دے سکتے تھے، مار سکتے تھے، اور جس کو چاہے زندہ کر سکتے تھے، تو ہر چیز کے تو مالک مختار ہو گئے۔ موت و حیات ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے بغیر کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو مسلمہ حقیقت ہے۔ اگر ہم کسی کو تلوار سے گردن کاٹتے ہیں تو گردن کاٹنے کا اختیار تو ہے، لیکن روح نکل جائے، جان نکل جائے، موت آ جائے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ البتہ روح نکلنے کا سبب ہو گیا کسی کی گردن مارنا، تو جو ہمارے اختیار میں کر سکتے ہیں، لیکن موت اور حیات ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن کیسی باتیں کہی جا رہی ہے کہ مردوں کو جلائے کون؟ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح کی باتیں بتا کر کے عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب موت و حیات کے مالک ہیں تو مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے، مشکلات کو دور کرنے والے کیوں نہیں ہو سکتے؟ چنانچہ کئی مرتبہ باتیں ہم نے کہی ہے کہ خود ہمارے ساتھ یہ پیش آیا ہے معاملہ کہ ہمارے ساتھ چلنے والے نے بارش کے وقت جو ہلکی بارش ہو رہی تھی تو انہوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہاتھ اٹھا کر کے مانگا کہ اے غوث پاک زور سے بارش برسا دیجیے۔ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایسی کرامتیں عوام کو بتا رہے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کرامتوں سے کہ دیکھو شیخ اتنے پاورفل ہیں، ان کے پاس تمام چیزوں کے اختیارات ہیں، اور بہت ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ ایسی باتوں سے عوام گمراہ ہو رہی ہیں، اس لیے ایسی باتیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اور ایسے خطیبوں سے آپ کو دور رہنے کی ضرورت ہے۔
ویسے اس سلسلے میں آپ حضرات کیا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ خوب شیئر کریں تاکہ عوام کے عقیدے بچے رہیں، ان کہانی بازوں کی وجہ سے ان کے عقیدے خراب نہ ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔